الف لام میم اللہ اعلم بمرادی، اس کا معنی مراد اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ کون جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ گزرا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے درمیان ربط یہ ہے، تعلق۔ اہدنا الصراط المستقیم ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ بتا۔ اب سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کے لیے سیدھی راہ کیا ہے؟ پورا قرآن آپ کے لیے سیدھی راہ ہے، پورا قرآن سیدھی راہ ہے، بس عمل کرنا آپ کی طرف سے باقی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے فضائل کے متعلق نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیوں؟ اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو، اور آپ جب اپنے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کرو گے تو آپ کے گھر کے اندر جنات، وہ جنات اور شیاطین جو نقصان دینے والے ہیں وہ آپ کو نقصان نہیں دے سکیں گے، آپ کے اللہ رب العزت حفاظت فرمائیں گے۔ ترتیب کے اعتبار سے سورہ بقرہ دوسرے نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر کے اوپر اس کا نمبر آتا ہے۔ الف لام میم اس کا معنی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، اس کا کوئی انسان معنی نہیں کر سکتا۔ اور یہ الف لام میم معجز ہے قرآن کریم کے لیے، ہمیں عاجز بنا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے جتنے بھی زبانیں استعمال کرتے ہو، آپ کی تمام زبانیں حروف تہجی سے، چاہے وہ حروف تہجی آپ کا اردو کے اندر ہے، عربی کے اندر ہے، انگلش کے اندر ہے، فارسی کے اندر ہے، جس میں بھی ہے، لیکن آپ اپنی زبان اس سے بناتے ہو، اس سے آپ کی زبان بنتی ہے، یہ آپ کی زبان پر عادی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس سے قرآن کریم نہیں بنا سکتے۔ ذالک الکتاب یہ مکمل کتاب ہے، پورا کتاب ہے، پورا کتاب۔ یہاں سے قرآن کریم کی ترغیب شروع ہو رہی ہے، اور ترغیب کے لیے پہلی صفت ذالک الکتاب کہ یہ قرآن مکمل کتاب ہے، لا ریب۔ دوسری صفت یہ ہے اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے، اور تیسری صفت ھدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے واسطے، اللہ سے خوف کھانے والوں کے واسطے یہ قرآن کریم ہدایت ہے۔ تو تین صفتیں قرآن کریم کی ترغیب کے لیے اللہ رب العزت نے ترتیب سے بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، ایماندار لوگ کون ہیں؟ ایمانداروں کے اوصاف کیا ہے؟ بتاتے ہیں ایماندار لوگ وہ ہیں، ان کی صفتوں میں پہلی صفت یؤمنون بالغیب، یقین رکھتے ہیں غیب پر، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے کہ زمین آسمان کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کیے۔ دن کون لاتا ہے؟ رات کون لے کے لاتا ہے؟ پانی ہمیں کون دیتا ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں وجود عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، پھر اللہ پاک ہمیں دوبارہ ثم یرد الی ارذل العمر بڑھاپے کی طرف لے کے جائیں گے، پھر اللہ پاک ہمیں موت دیں گے، پھر موت کے بعد دوبارہ اللہ پاک ہمیں اٹھائیں گے۔ اب ان چیزوں کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں واقعی ایک اللہ ہے۔ اگر اللہ بہت ہوتے نعوذ باللہ، تو پھر ایک اللہ بولتا میں بارش برساتا ہوں، دوسرا فرماتے ہیں میں بارش نہیں برساتا، تو فساد ہوتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین آسمان میں اگر معبود زیادہ ہوتے تو فساد ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ معبود اللہ ایک ہے۔ یہ ایمانداروں کی پہلی صفت کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، انبیاء علیہ السلام کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ جنت جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم کے نزول کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کو کہتے ہیں بن دیکھے ایمان۔ یہ پہلی صفت
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. ایمانداروں کی دوسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ایمانداروں کی تیسری صفت کہ جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا مال اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایمان کے بعد سب سے پہلے آپ کے اوپر نماز پڑھنا ہے. ایمان کے بعد پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو مال دیا وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. ایمانداروں کی چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے پیغمبر علیہ السلام تیرے اوپر. یہ پانچویں صفت وما انزل من قبلک اور اے پیغمبر علیہ السلام جو آپ سے پہلے اتارا گیا تورات انجیل زبور کے اوپر زبور پر ایمان لاتے ہیں. چھٹی صفت ایمانداروں کی وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہاں سے رد ہو رہا ہے تردید ہو رہی یہود اور نصارہ کی. یہود اور نصارہ کیا کرتے ہیں؟ یہود نصارہ کہتے ہیں ہم اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں باقی پر نہیں. ہم اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں باقیوں کے اوپر نہیں. ہم یہ کہتے ہیں جنت میں ہم جائیں گے باقی نہیں جائیں گے. اللہ پاک نے سب رد کر دیا. ایماندار وہ ہے جو تمام پیغمبروں پر ایمان لائے. ایماندار وہ ہے جو تمام کتابوں پر ایمان لائے. ایماندار وہ ہے جو جنت جائے گا اور جہنم نہیں رہے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.